محبت کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نہیں؟ قبر میں سوال نہیں ہوگا، میدان محشر میں بھی سوال نہیں ہوگا۔ قبر میں آپ سے وضو کے فرائض بھی نہیں پوچھے جائیں گے۔ وضو کے فرائض معلوم کرتے ہیں کہ نہیں؟ جب تک دنیا میں ہے آپ کو وضو کرنا ہے کہ نہیں؟ قبر میں آپ سے وضو کی سنتیں نہیں پوچھی جائیں گی۔ وضو میں کتنی سنتیں؟ 18۔ قبر میں نماز کی سنتیں نہیں پوچھی جائیں گی۔ نماز میں سنتیں کتنی؟ 51۔ غسل میں سنتیں کتنی؟ نہانے میں، شرعی غسل میں، سنتی غسل میں سنتیں کتنی؟ 14۔ لیکن دنیا میں جب تک ہے تب تک کہ تو آپ کو سنت رسول کے مطابق غسل کرنا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، آپ کو اپنے سسرال والوں سے محبت، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی آپ کو اپنے سسرال کے گاؤں کا نام نہیں معلوم، اس گلی کا راستہ نہیں معلوم، کتنے سالے ہیں کتنی سالیاں نہیں معلوم۔ نکاح کی برکت سے بعد میں بیوی کی محبت کی بنیاد پر آپ کو اپنے سالوں کا نام معلوم ہو جاتا ہے، اپنی سالیوں کا نام معلوم ہو جاتا ہے، اپنے سسر کا نام معلوم ہو جاتا ہے۔ نبی کا احسان تو تمام نبیوں پر، تمام بندوں پر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بالتحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ نبی کا احسان ہے، ان نبی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کیا، وہ نبی کے جنہوں نے ایسی ایسی باتیں بتا دی۔ آج کا یہ دور سائنس سے بھرا ہوا، ٹیکنالوجی کا یہ دور، یہ سائنس کی بلند ترین ترقیات جو آپ کے سامنے ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے، آج کے سائنسداں وہ باتیں نہیں بتا پائے آج تک۔ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اتنا سرمایہ دے کر کے گئے ہیں، علم کا ایسا بیش بہا سمندر، ایسا عطا سمندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سمندروں سے کہیں زیادہ بڑا سمندر علم کا ہمارے اور آپ کے سامنے بہا کر کے گئے ہیں کہ آپ سائنسدانوں کے سامنے کھڑے ہو کر باقاعدہ ان سے بات کر سکے۔ پوچھئے کسی سائنسدان سے آسمان کس دن بنا، زمین کس دن پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کس دن پیدا فرمایا، بتا پائے گا کوئی؟ نہیں بتا سکتا۔ He can't tell you now. He has no knowledge about that topic. وہ نہیں بتا سکتا، آپ بتا دیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں، آپ کو بتا کے گئے ہیں زمین کس دن پیدا کی گئی۔ سائنسدانوں کے پاس اس بات کا علم ہے، جو لوگ چاند پہ پہنچ گئے ان کے پاس اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو کس دن پیدا کیا۔ جن لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑے کارنامے انجام دیے ان سے پوچھئے اللہ نے آسمان سے پہلی بارش کس دن کی، بتا سکتے ہیں؟ وہ بتا سکتے ہیں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کس دن پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جانور پیدا کر رکھے، جانوروں میں سب سے زیادہ تعداد پانی کے اندر مچھلی کی ہے۔ There are 35 trillion fishes in the ocean of the God. اللہ کے آسمان، اللہ کے سمندر کے اندر، اللہ کے سمندر میں 35 خرب سے زائد مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں۔ ان کو کھانا دینے والا کون؟ کہیے سبحان اللہ۔ آپ کو کھانا دینا مشکل ہے زیادہ کیا؟ توبہ استغفر اللہ، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ آسمان پر اڑنے والے 4 خرب پرندوں کو کھانا دینے والا کون؟ فضا میں اڑنے والے 10,500 قسم کے پرندوں کو کھانا دینے والا کون ہے؟ اس زمین پر 4.5 لاکھ ہاتھی ہیں، 4.5 لاکھ ہاتھیوں کی بھوک مٹانے والا کون ہے؟ اس زمین پر میں عرض کر دوں آپ سے، اس زمین کے اوپر میں عرض کر دوں آپ سے تقریباً 60 کروڑ بلیاں ہیں، 60 کروڑ بلیوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس زمین پر 70 کروڑ سے زائد تقریباً 90 کروڑ میں عرض کر دوں آپ سے there are 90 crore dogs in the world. اللہ تعالیٰ نے 90 کروڑ کتے پیدا کر رکھے ہیں۔ نہ آپ کبھی کتے کو کھانا دینے جاتے ہیں؟ کوئی آدمی پابندی سے کتے کو کھانا دینے جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے۔ اللہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے کہ نہیں بھر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کھانا کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے؟ 90 کروڑ کتوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے۔ 1 کروڑ 40 لاکھ اونٹنیوں کو کم و بیش 1 کروڑ 40 لاکھ اونٹنیوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے
اللہ تبارک و تعالی ہی تو ہیں جو باقاعدہ سب کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ 7 ارب 60 کروڑ انسان، یونائٹڈ نیشنل آرگنائزیشن کی ابھی تازہ ترین رپورٹ، اس کے مطابق دنیا کی آبادی، دنیا کی پاپولیشن، پوری دنیا کی جن سنکھیا 7 ارب 60 کروڑ انسان، 7 ارب 60 کروڑ انسان ہیں۔ 7 ارب 60 کروڑ انسانوں کو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، کم و بیش 2 خرب سے زائد ٹمٹمانے والے تاروں کو چمکانے والا کون؟ کہیے اللہ تعالیٰ۔ میں عرض کر دوں آپ سے 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والا چاند، اس چاند کو چمکانے والا کون ہے؟ ابھی آپ نے ذکر رسول سماعت فرمایا، اب اللہ کی توحید و وحدانیت پر، اللہ کی قدرت کاملہ بات آ رہی تو اللہ اللہ کہیے، آپ اللہ کہہ دیا کیجیے۔ جب کوئی آپ کے سامنے قدرت کاملہ، ہر وقت ہر مقام میں قدرت کاملہ ہی ہے، اللہ اللہ کہہ دیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والا سورج، اس سورج کو باقاعدہ چمکانے والا کون ہے؟ اللہ کہیے، اللہ کہیے۔ میں عرض کر دوں 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں، 14 کروڑ 60 لاکھ اسکوائر مائل کے ایریے میں، 14 کروڑ 60 لاکھ ورگ میل کے علاقے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس سمندر کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق۔ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ مؤذن صاحب اللہ اللہ کہتے جائیے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ ذکر الہی بھی تو ہونا، خالق بھی اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ کا نام اللہ بہت مقام پر آیا، رحمان 57 مقام پر ہے۔ اللہ کا نام رحمان ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نام رحیم ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں رحمان 57 مقام پر ہے، کہیے سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا نام 57 مقام پر آیا، کیا؟ رحمان۔ اللہ کا نام قرآن مجید میں کتنے مقام پر؟ 57 مقام پر۔ اللہ پاک کا نام رحیم ہے، رحیم اللہ نے قرآن مجید میں کتنے مقام پر استعمال فرمایا؟ 95 مقام پر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، انعام الحق صاحب باقاعدہ بہت خدمت کر رہے تھے، ابھی میں عرض کر دوں بہت غور سے تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اللہ پاک کا نام 95 مقام پر، رحیم اللہ پاک کا نام ہے، رحیم اللہ پاک کا نام ہے۔ کتنے مقام پر قرآن شریف میں؟ 95 مقام پر ہے، 95 مقام پر ہے۔ رب اللہ پاک کا نام ہے۔ انعام الحق صاحب آپ بڑی خدمت ابھی کر رہے تھے، میں عرض کروں ذکر الہی کی طرف اللہ اللہ کہتے جائیے گا۔ اللہ پاک کا نام رب، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ all praises be to Allah, all praises be to Allah, the cherisher and sustainer of the world, the most gracious, most merciful, الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین کا ٹرانسلیشن بنے گا the master of the day of judgment، یہ انواد ہے۔ مالک یوم الدین کا ترجمہ ہے جو ماسٹر، the master of the day of judgment، the master of the day of judgment۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تیری نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دی ڈو وی ورشپ اینڈ ڈائن ایڈ وی سیک۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو خالق بھی اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ کا نام اللہ سب سے زیادہ مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جو نام آیا اللہ کا نام آیا، سب سے پہلی مرتبہ نام آیا تو اللہ کا نام آیا۔ سورہ فاتحہ شریف کی سب سے پہلی آیت شریفہ۔ اب بات جب اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر ہے اور اللہ کی توحید و وحدانیت کا موضوع آ گیا تو اللہ اللہ کہنا نہ بھولیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، that was the first holy verse of the holy Quran. that was the first یہ پہلی آیت، this is the first verse of the holy Quran۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کی سب سے پہلی آیت شریفہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کے اندر پہلے اللہ کا نام آیا، بعد میں رب آیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 2697 مقام پر اپنے آپ کو اللہ ہی اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ، اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر مکمل ہوتی ہے۔ اذان کا پہلا لفظ اللہ، اللہ کہیے، اذان کا پہلا لفظ اللہ، اذان کا آخری لفظ اللہ۔ نماز کا پہلا لفظ اللہ، نماز کا آخری لفظ اللہ، نماز کا پہلا لفظ، نماز کا پہلا لفظ اللہ۔ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی کہ نہیں باندھی؟ فجر میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ فجر میں 11 مرتبہ اللہ اکبر کہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر میں 11 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیے۔ فجر کی نماز میں 11 مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز جب امام صاحب پڑھاتے ہیں تو کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 22 مرتبہ کہتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ظہر کی نماز میں، اب یہ بعد میں کاؤنٹ کیجئے گا، ظہر کی نماز میں امام صاحب 22 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ میں عرض کر دوں مغرب کی نماز میں امام صاحب 17 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نماز کا پہلا لفظ اللہ، نماز کا آخری لفظ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کا آخری لفظ اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف سلام پھیرا، آپ نے اللہ پاک کا نام لیا۔ اذان میں رب ذوالجلال کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ اذان میں سب سے زیادہ بار اذان میں رب ذوالجلال کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ 11 مرتبہ۔ اللہ ہی اللہ 11 مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ اذان میں 11 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ 11 مرتبہ اذان کے اندر باقاعدہ لفظ آ رہا ہے میں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، قل هو اللہ احد۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، اے نبی تم کہہ دو، اے نبی تو کہہ دے، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے نبی آپ بیان فرما دیجئے، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے۔ کیا اعلان کر دیجئے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے حاجت ہے، اللہ الصمد، اللہ بے خواہش ہے، اللہ کی کوئی حاجت نہیں۔ کہیے سبحان اللہ، اللہ اللہ کہیے۔ اللہ کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کی کوئی آرزو نہیں، اللہ کی کوئی خواہش نہیں، اللہ کی کوئی تمنا نہیں، اللہ کی کوئی آرزو نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کا والد نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کسی کا والد نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں۔ ولم تکن لہ صاحبہ ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ بدیع السماوات والارض بدیع السماوات والارض، ساتوں آسمانوں کا خالق اللہ، ساتوں زمینوں کا مالک اللہ، رزق دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، ریاست دینے والا اللہ، سلطنت دینے والا اللہ، حکومت دینے والا اللہ، رفعت دینے والا اللہ، طاقت دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، عشرت دینے والا اللہ، راحت دینے والا اللہ، عشرت دینے والا اللہ، راحت دینے والا اللہ، رہائش دینے والا اللہ، آسائش دینے والا اللہ، دکان دینے والا اللہ، مکان دینے والا اللہ، دکان دینے والا اللہ، مکان دینے والا اللہ، کاروبار دینے والا اللہ، اعلی اولاد دینے والا اللہ، جنت دینے والا اللہ، جنت دینے والا اللہ، ایمان پر خاتمہ عطا کرنے والا اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی